بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ اکابرین اولیاء اللہ مالیگاؤں شہر بڑا قبرستان کے بے شمار اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کلپ میں آپ کو اکابرین اولیاء اللہ مالیگاؤں کی زیارت کرانے کی کوشش کروں گا، اور اس سے پہلے ہی میں نے مالیگاؤں بڑے قبرستان کی کلپ ڈالا تھا اور اس میں چند بزرگوں کی ہی زیارت کرا سکا تھا، لیکن اس کلپ میں بہت سارے بزرگوں کی زیارت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ معزز سامعین کرام، یہ جو بارگاہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہے اور سیلانی بابا کے مریدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے سلسلے سے یہ مرید ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا قبرستان ہے مالیگاؤں کا، اس میں بے شمار اولیاء اللہ کی مزارات ہے اور بے شمار علماء، حفاظ، مفتیان کرام، عالم، فاضل، مفتی، قاری، حافظ بے شمار آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو بارگاہ میں ابھی ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ اپنے وقت کے بڑے مست اور بہت بڑے مجذوب اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام مجذوبیت عطا فرمایا تھا۔ حضرت کا نام اسم گرامی حضرت شیخ سیدنا محمد ابراہیم بن احمد المجذوب الہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ روضہ پاک آپ کا ہے اور یہ نام مقدس ہے۔ آپ یولا کے رہنے والے ہیں، ضلع ناسک یولا وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن جب آپ مالیگاؤں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالیگاؤں کی ولایت عطا فرما دی، پھر آپ مالیگاؤں سے باہر نہیں گئے۔ اور مصروف ہمیشہ اپنے رمز میں ہوتا ہے، اپنے ہی ہے تو کیف و سرور میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد ابراہیم علیہ الرحمہ بہت بڑے مجذوب تھے، 40 سے 50 سال تک مالیگاؤں کی سرزمین پر رہے، بڑے بازار میں رہے، لیکن کبھی غسل نہیں کیا، کبھی نہایا نہیں، اور بدن سے کبھی آپ کے بدبو آتی نہیں تھی اور ہمیشہ ہی خوشبو آتی تھی۔ آپ جس راہ سے گزرتے یا جا بیٹھتے وہ خطہ ہے تو خوشبو سے معطر رہتا، اور بے شمار آپ کے عاشق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپ کے معتقد ہے، آپ کے عقیدت مند ہے، اور الحمدللہ اس ناچز نے بھی حضرت کی خدمت کی ہے، اور آپ کے بدن سے کبھی بدبو کا نام و نشان تک نہیں رہا، اور ہمیشہ آپ کے بدن مقدس سے خوشبو ہی آتی تھی۔ اور اللہ نے آپ کو بڑی ولایت عطا فرمائی اور بڑے مرتبہ عطا فرمائے۔ حضرت کی ہائٹ بھی تقریباً 6 فٹ سے اوپر تھی، جب بازار میں کھڑے ہوتے تو صرف حضرت سیدنا شیخ محمد ابراہیم المجذوب علیہ رحمہ ہی نظر آتے، اور آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، لوگ آپ سے دعائیں مانگتے۔ اب یہ جو بارگاہ ہے یہ حضرت سیدنا محمد ابراہیم مجذوب الہ کے قدموں میں 2 بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بھی مالیگاؤں بڑا قبرستان میں ہی مزار ان کی واقع ہے۔ اب یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں اور یہاں پر ہے تو آرام فرما رہے ہیں، یہ ان کا روضہ مقدس ہے، اور وہ حضرت ابراہیم مجذوب الہ کی بارگاہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یا اولیاء اللہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اور اس کی فیضان کی تو بارش ہوتی ہے۔ اس حجرے کے اندر بھی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کا مزار مقدس ہے، پیر سیدنا شیخ منشی صاحب بابا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مالیگاؤں کے بڑے مشہور و معروف بزرگوں میں ہیں، اور آج سے 20 سے 25 سال پہلے ان کا تعویذ جو ہے مزار کا وہ ہے تو کراس ہو گیا تھا، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے مزار کھولا گیا تھا، تو آپ کا کفن جیسے کہ ویسے صحیح سلامت تھا، آپ کا بدن صحیح سلامت تھا، اور آپ کے کفن پر ایک داغ بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ حضرت کے وصال کی تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکا ہے، لیکن قبر کے اندر بدن جیسے کہ ویسے محفوظ و معمور تھا، اور کفن کو داغ تک نہیں لگا ہوا تھا۔ معزز سامعین کرام، حضرت منشی صاحب بابا کی بھی بے شمار کرامت ہے، اور مالیگاؤں کے بڑے بڑے عقیدت مند حضرات آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے گل و پھول
نچاور کرتے ہیں۔ آئیے ابھی اور بے شمار بزرگ ہے، ان کی بھی زیارت کر لیتے ہم لوگ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ حضرت خواجہ سیدنا عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضرت خواجہ عبدالکریم حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہے۔ اس قبرستان میں دو محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، ایک نہیں، حضرت محبوب الہی کے دو خلیفہ ہیں۔ اور یہ جو بارگاہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں مزارے یہ اپنے وقت کے بڑے صوفیان کرام تھے۔ حضرت سیدنا عبدالمجید قادری کاملی صوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ دونوں بزرگ بڑے صوفی تھے۔ اور یہ جو مزار ہے حضرت شیخ احمد بابا قادری کاملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مقدس ہے، جو حضرت حافظ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا بارگاہ خلد آباد میں موجود ہے، ان کے خلیفہ ارشد ہے، یعنی کہ اول خلیفاؤں میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت حافظ یحییٰ علیہ رحمت و رضوان کے خلیفاؤں میں آپ ہیں۔ حضرت احمد شاہ بابا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے۔ اور یہ بڑے پائے کے بزرگان دین ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اس قبرستان کے اندر ہے تو آرام فرما ہے۔ یہ قبرستان بڑا رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور عقیدت مند حضرات یہاں پر آتے ہیں اور عقیدت و محبت کے گل و پھول چڑھاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ابھی میں جو آپ کو بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں، وہ اپنے وقت کے مالیگاؤں کے اکابرین اولیاء اللہ میں سے ہے۔ حضرت حافظ عبدالرحمن علی رحمہ، حضرت حافظ عبدالکریم علی رحمت و رضوان، اور بڑا خوبصورت قبہ بنا ہوا ہے حضرت کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ زیارت فرمائیں گے۔ حضرت حافظ عبدالرحمن، حضرت حافظ عبدالکریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ چلو بارگاہ میں دیتے ہیں سلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت کا روضہ ہے، حافظ عبدالرحمن علیہ رحمہ اور حافظ عبدالکریم علیہ رحمہ کا۔ بڑی بارگاہ ہے، بڑا پرسکون ہے۔ یہ حضرت کا گنبد ہے، قبہ ہے، اور اس میں تو ابھی کام کیا گیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اولیاء اللہ کے ماننے والے عقیدت مند حضرات ہیں تو یہ بارگاہوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اولیاء اللہ ان سے اپنی خدمت انجام لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کالے ڈریس میں، یہ بھی ہے تو قبرستان میں ان کی پوری زندگی چلے گئی۔ میں بھی بچپنے سے دیکھ رہا ہوں۔ ان کا نام عبدالستار ہے، اور میں بچپنے سے دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان میں ہی رہتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، پریشانی اپنی بیان کرتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مولانا مولوی حفاظ قاری بھی آتے ہیں، اور وہ امریکہ کی طرف ابھی دیکھ رہے تھے، فوٹو نکالنے سے چڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آنے والی تمام آفت و بلا کو دور فرمائے۔
ادھر بھی اولیاء اللہ بے شمار آرام کر رہے ہیں. ادھر بزرگان دین زیادہ ہے. ادھر تقریباً 40-50 اولیاء اللہ کی مزاریں ہیں ادھر, اور بے شمار اکابرین اولیاء اللہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. میں نے ایک کلپ اس سے پہلے ڈالی تھی. آپ لوگ بولیں گے کہ مالیگاؤں قبرستان کی میں 2 کلپ ڈال دی, تو اس لیے کہ قبرستان ہے ہی اتنا بڑا, کبھی اس میں دیکھا جائے تو کم سے کم 5 سے 6 کلپ بنیں گی. یہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ میں بھی قبروں کے بیچ میں سے تو جا رہا ہوں, اور لائٹ کم ہونے کی وجہ سے اندھیرا نظر آ رہا ہے اس کے اندر, میں بتا نہیں سکتا. وہ اس لیے میں نے آواز نہیں ریکارڈنگ کی کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے, اور مالیگاؤں کے اندر ذرا لوگ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرنے کی وجہ سے ہے تو میں تھوڑا احتیاط برتا, اور کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بزرگ کی زیارت کراتا ہوں جو حضرت خواجہ سیدنا نظام الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہے. حضرت زبدۃ العارفین قدرت السالکین حضرت خواجہ سید عبد الکریم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی آپ کو زیارت کراتا ہوں. یہ پورے قبرستان میں صرف 2 مزاریں تھی, وہ حضرت خواجہ سید دادا عبد الرحمن چشتی نظامی کی مزار ہے یہ, جو میں نے پہلی کلپ میں بتایا تھا آپ کو. اور یہ اب میں خواجہ سید عبد الکریم چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہے, ان کی زیارت کرا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ آ گئی ہے بارگاہ سرکار کی, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کی زیارت کرا دیتا ہوں سرکار کی بارگاہ کی. اذانیں ہو رہی ہے مالیگاؤں میں, اذان بہت ہوتی ہے, 1000 سے زائد مساجد ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام, یہ جو مزار ہے حضرت خواجہ سید عبد الکریم چشتی نظامی پالکی والے عرب شاہ بابا علیہ رحمہ کی ہے. ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا چھوٹا سا مزار کیوں ہے, تو یہ اس قبرستان کے بسنے سے پہلے اس میدان میں یہی 2 مزار تھے. ایک حضرت خواجہ سید عبد الکریم کا یہ, اور وہ پہلی کلپ میں جو ڈالا میں نے دادا عبد الرحمن چشتی نظامی علیہ رحمہ کا. یہ 2 مزاروں کو دیکھ کے یہاں قبرستان کی بنیاد ڈالی گئی. اصل میں دراصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس قبرستان کے تینوں جانب تو مسجدیں ہیں, اور مین گیٹ کے اوپر جامعہ اسلامیہ نام سے مدرسہ بھی ہے اور بڑی مسجد بھی ہے. اور یہ قبرستان کے ذمہ دار اور ٹرسٹریان تمام تبلیغ جماعت کے ماننے والے لوگ ہیں, سب تبلیغ جماعت والے. تو وہ کسی بھی قبر کو بنانے کا حکم نہیں دیتے. مین جو دروازہ بولو بھی تو وہ قبرستان کا, اس دروازے کے اوپر بھی کم سے کم 15-20 وہ اتنا بول چال کے اولیاء جالی لگا اللہ کی دیا. مزاریں ہیں, جو وہاں پر کیمرہ لے جانا ذرا مناسب نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ حساب سے یہ مکمل ابھی تھوڑا قبرستان دکھا دیا میں نے آپ لوگوں کو. کہ یہ جو چل رہا ہوں میں, رات میں آیا ہوں اس لیے بنداس بنا لے رہا ہوں. بس ہمیں بھی اسی آخری قیام گاہ میں آنا ہے, اور یہاں سے لوٹنا نہیں ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ منہا خلقنا وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. یہیں لا کر ڈال دیتے ہیں مٹی. ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے باپ دادا, ہمارے بھائی سب لا کے یہاں سلا دیتے ہیں. اور یہ سب سے مقدس جگہ ہے اور پرسکون جگہ ہے. یہاں کسی چیز کا تو ٹینشن نہیں ہے, بس نیک اعمال ہو یا کسی ولی کی نسبت ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور وہ مغفرت کر دے. یہ جگہ وہ ہے جہاں پر سونا چاندی دولت دھن شہرت عزت کچھ کام نہیں آتی. آتی کیا؟ محمد رسول اللہ کی محبت, اللہ کا عشق اور اس کی عبادت, اور سچی اولیاء اللہ سے سچی عقیدت اور محبت اور حضور غوث پاک کی نسبت. یہ یہاں پر کام آتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وسیلے دنیا داروں کے نہیں لگتے, بلکہ اللہ والوں کے وسیلے لگتے ہیں, جب جا کر بندے کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ قبرستان کی آپ مکمل زیارت کر رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ میں نے آج کلپ بنا لی ہے. وہاں
यहाँ पर भी देखो छोटे छोटे बच्चे अपने رشتہ داروں کی قبروں کے اوپر حاضری دیتے ہوئے اور آئے ہوئے آج جمعرات کا دن ہے، اس لیے یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں. رات میں 2-3 بجے تک عوام یہاں پر حاضر ہوتی رہتی ہے. اور یہ قبرستان بڑا قدیم اور پرانا قبرستان ہے. اللہ تعالیٰ ان مقدس ارواحوں کے صدقے اور طفیل اور ان مقدس بندوں کے صدقے اور طفیل ہماری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. یہ ایک پیر صاحب کا مزار ہے، قطب ولی یعقوب مرشد پیر صاحب ہے، نیک شخصیت، نیک اور بزرگ، اور یہ نامعلوم قبریں ہے بزرگوں کی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے. علینا البلاغ. السلام علیکم.